وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی دی ہوئی امانتوں کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر میں نے آپ کے سامنے سنائی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور رسول اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور نہ ہی تو آپسی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تم جانتے ہو کہ خیانت کا کتنا بدترین انجام ہونے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ خیانت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو عبادتیں فرض کی ہیں، فرض کردہ عبادتوں سے بندہ جی چرائے، اس میں غفلت اور لاپرواہی برتے، عبادتوں سے اعراض کرے، یہ اللہ کے ساتھ خیانت۔ اللہ نے جن گناہوں سے باز رہنے کی تعلیم دی ہے، ان گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ خیانت کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کو اپنانا، بدعتوں پر عمل پیرا ہونا، خرافات میں مبتلا ہونا اور خواہشات نفسانی کی غلامی کرنا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپسی امانتوں میں خیانتیں نہ کرو۔ جیسے ہم بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، لوگوں کی سپرد کی ہوئی چیزوں میں خیانت نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر اللہ کے اور رسول اللہ کے اور لوگوں کے امانتوں میں خیانت کرنے سے باز رہنے کی تعلیم دی۔ اور خیانت یہ ظلم کی بدترین شکل کا نام ہے، خیانت یہ بدترین غداری کا نام ہے، خیانت یہ بے وفائی کا نام ہے، خیانت لوگوں کے حقوق مارنے کا نام ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ خیانت منافقانہ روش ہے اور منافقانہ صفت ہے۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ منافقوں کی تین علامتیں ہیں، تین پہچان ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی منہ کھولے تو جھوٹ بولے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدے سے مکر جائے، وعدہ خلافی کرے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ معلوم ہوا امانت میں خیانت کرنا یہ منافقانہ روش ہے اور منافقانہ صفت ہے۔ اور مومنانہ جو صفت ہے وہ امانتوں کی پاسداری، وفاداری، لوگوں کے حقوق کی پاسداری، سراپا مومنانہ زندگی اس کی علمبردار ہوتی ہے۔ تین غار والوں کا واقعہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ تین غار والے جب پناہ لینے کے لیے غار میں چھپ گئے اور غار پر چٹان لڑکتے ہوئے غار کے دہانے پر آ کر رک گئی، تینوں نے دعائیں کی۔ ان دعا کرنے والوں میں سے ایک نے کہا تھا، پروردگارا میرے پاس ایک ملازم تھا جو کام کرتا تھا، میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا، ناراض ہو کر چلا گیا اپنی مزدوری چھوڑ کر۔ ایک مدت بعد آیا اور اس نے اپنی مزدوری کا مجھ سے مطالبہ کیا، تو میں نے کہا یہ جو بکریوں کا ریوڑ تجھے نظر آ رہا ہے یہی تیری مزدوری ہے، تو لے کر چلا جا۔ اس نے کہا مذاق نہ کر اللہ کے بندے۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، تو نے جو مزدوری چھوڑ کر یہاں سے تو چلا گیا تھا، اس مزدوری کا فائدہ اٹھا کر میں نے بکریاں خریدی اور یہ بکریاں دیکھتے ہی دیکھتے ریوڑ کی شکل اختیار کر گئے، اب یہ تیری بکریاں ہیں، تو لے کر چلا جا۔ پروردگارا وہ بندہ ساری کی ساری بکریاں ہانک کر لے گیا،
اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کو پانے کے لیے کیا ہے، اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ چٹان ہٹ گئی، نتیجے میں وہ لوگ اس مصیبت سے نجات یافتہ ہو گئے۔ بات معلوم ہوئی؟ بات یہ معلوم ہوئی مومنوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ امانت مانگنے سے پہلے امانت دیا کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق تلفی نہیں کیا کرتے، لوگوں کے اموال کے امین ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق کے پاسدار ہوتے ہیں۔ یہ مومنانہ صفت ہے۔ اور منافقانہ صفت، جب ہم اپنی امانتیں لوگوں کے پاس سے مانگنے کے لیے جائیں، وہ غنڈہ گردی پر اتر آئے، وہ ترش روئی پر اتر آئے، وہ ظلم کی روش اختیار کرتے، ہماری ہی امانتوں کو ہمیں لوٹانے کے لیے ستانے لگے، ہمیں رلانے لگے اور ہمیں مجبور کرنے لگے، ایسے لوگ غنڈے ہیں، ایسے لوگ منافقانہ روش پر قائم ہیں، ایسے لوگ مومنانہ صفات پر نہیں ہو سکتے۔ حضرات، آخرت کی زندگی میں، جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، خائنوں کا بڑا بدترین انجام ہونے والا ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے جنہوں نے امانتوں میں خیانتیں کی ہیں، آخرت کے دن ان کا بڑا بھیانک انجام ہونے والا ہے۔ بیہقی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب کلہا الا الامانہ۔ اللہ کے راستے میں لڑنے والا وہ غازی اور مجاہد جو جاتا ہے، جہاں مال لٹاتا ہے وہیں پر اپنی جان بھی گواتا ہے، ایسے مجاہد کے سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، سوائے امانت کے، سوائے امانت داری کے۔ اس کے زندگی کے سارے گناہ کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے پاس آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ادی امانتک، زمین پر رہتے ہوئے لوگوں کی امانتیں تیرے پاس تھی اور تو نے لوگوں کی امانتیں واپس نہیں کی، آج تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کی امانتیں واپس فرما۔ وہ شہید کہے گا پروردگارا، دنیا جا چکی، دنیا کا سرمایہ جا چکا، اب میں امانت کہاں سے لوٹاؤں، کہاں سے واپس کروں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اسے لے جاؤ جہنم کے ہاویہ گھڑے کے پاس، اور جب لے جایا جائے گا وہاں پر اس کی امانت اسے نظر آئے گی، جہنم میں اتارا جائے گا اور وہ امانت کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے جہنم چڑھتے چڑھتے جہنم کے کنارے تک اوپر آئے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امانت کو پھر جہنم کے گڑھے میں اتار دے گا۔ اس طرح جہنم کی تہ سے جہنم کے دہانے تک، جہنم کے دہانے سے جہنم کی تہ تک مسلسل اس کو سزا سے دوچار کیا جا رہا ہوگا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصلاۃ امانۃ، لوگو زمین پر رہتے ہوئے تم جو نماز پڑھ رہے ہو یہ اللہ کی امانت ہے، والوضوء امانۃ، وضو کرنا امانت ہے، والوزن امانۃ والکیل امانۃ، آپس میں تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو اور ناپ تول کرتے ہو، ناپ تول میں امانت داری کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے۔ اور اس کے بعد فرمائے واشدھا الودائع، اور لوگوں کی جو تمہارے پاس چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہے ان میں خیانت کرنا یہ اللہ کے نزدیک بدترین گناہ ہے۔ حضرات، اس حدیث سے ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں ایک شہید کے رتبے پر فائز ہو کر بھی اللہ کی مغفرت کا حقدار نہ ہوا محض امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے، تو سوچو اب شہید کے بعد کون بندہ رہ سکتا ہے جو امانتوں میں خیانتیں کرنے کے بعد اللہ کی مغفرت کا امیدوار ہو؟ کل نمازیوں کو ان کی نمازیں کام نہیں آئے گی اگر زمین پر رہتے ہوئے انہوں نے خیانتیں کی۔ بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہوئے اگر انہوں نے زمین پر رہتے ہوئے خیانتیں کی ہیں، ان کی لمبی لمبی داڑیاں انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی۔ انہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، نفل روزے رکھے ہوں گے، ان کے روزے اللہ کے عذاب سے انہیں بچا نہیں سکتے اگر زمین پر رہتے ہوئے انہوں نے خیانتیں کی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم پر ایک پل رکھا جائے گا جس کا نام پل صراط ہے، اور جہنم اس پل صراط کے دونوں اطراف میں ایک طرف ہوگی امانت اور دوسری طرف ہوگی رشتہ داری، اور یہ پل ایسا پل جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہر بندے کو اس پل پر سے گزرنا ہوگا۔ انبیاء گزرتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم، اے اللہ آج اس
عذاب سے بچا لے، اے اللہ آج اس عذاب سے بچا لے۔ انبیاء کی یہ حالت ہو رہی ہوگی تو سوچو جو خائن اس پل پر سے گزر رہے ہوں گے، امانتیں انہیں پکڑے گی اور نتیجے میں پل پر سے کٹ کٹ کر وہ جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو امین بنائے۔ تو آخرت کی زندگی میں خائنوں کا بڑا بدترین انجام ہونے والا ہے، غداروں کا بڑا بدترین انجام ہونے والا ہے، بے وفاؤں کا بڑا بدترین انجام ہونے والا ہے، اور ظالموں کا بڑا بدترین انجام ہونے والا ہے۔ حضرات، کون سے ایسے مظاہر ہیں جن میں پڑھ کر انسان عام طور پر امانتوں میں خیانت کرتا ہے؟ امانت میں خیانت کی سب سے بری اور سب سے بڑی بدترین شکل اللہ کی امانت توحید میں خیانت کرنا۔ ہم سب نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں مجھ سے، آپ سے، ساری انسانیت سے وعدہ لیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم صرف ایک جملہ نہیں، یہ پورا اسلامی عقیدہ ہے، یہ پوری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ اللہ ہی کو اپنا رب بنانا۔ اس طور پر اے اللہ، میں تجھے ہی اپنا خالق سمجھتا ہوں، تجھے ہی اپنا پالنہار سمجھتا ہوں، تجھے ہی اپنا بگڑی بنانے والا سمجھتا ہوں، تجھے ہی اپنا غریب نواز سمجھتا ہوں، تجھے ہی اپنا بندہ نواز سمجھتا ہوں، تجھے ہی اپنا غوث اعظم سمجھتا ہوں، تجھے ہی اپنا دستگیر سمجھتا ہوں، تجھے ہی اپنا سچا معبود اور حقیقی معبود سمجھتا ہوں۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، ہم سب نے کہا تھا ہم گواہ ہیں، کیوں نہیں کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اب جب زمین پر آئے، یہ جو اللہ کے حقوق تھے، اللہ کے حقوق اللہ سے چھین کر غیر اللہ کو دینا، اولیاء کی محبت کے نام پر ان کے سامنے سجدہ کرنا، بزرگان دین کی عقیدت کے نام پر نذرانے ان کے نام کے چڑھانا، ذبح جو اللہ کا حق ہے اس اللہ کا حق چھین کر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ امانت توحید میں بدترین خیانت کی شکل ہے، جس شکل کو کہ اللہ تبارک و تعالی اگر توبہ کے بغیر انسان مر جائے تو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی طرح سے خیانت کی بدترین مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے، ہمارا وجود اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہم نہ خود سے اس زمین پر آئے ہیں، نہ خود سے اس زمین سے جانے والے ہیں۔ ہمارا وجود اللہ کی امانت، ہماری روح اللہ کی امانت، ہمارا جسم اللہ کی امانت، ہماری صحت اللہ کی امانت، اور اس وجود میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اس وجود کی جو کائنات ہے، سر سے لے کر تلوے سے لے کر تالو تک کی جتنی بھی امانتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ جائز نہیں ہے انسان خود کے طور پر اپنا خاتمہ کر لے، یہ اپنے جسم کے ساتھ خیانت ہے۔ جائز نہیں ہے انسان ایسی چیزیں، ایسی منشیات استعمال کرے جو اس کے صحت پر برے اثرات ڈالتے ہوں، ایسی امانت میں خیانت ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ جائز نہیں ہے انسان آنکھوں کا غلط استعمال کرے، جائز نہیں ہے انسان کہ اپنے کانوں کا غلط استعمال کرے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرے، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرے، اپنے قدم کا غلط استعمال کرے، یہ اللہ کی امانت کے ساتھ یہ خیانت ہے۔ اور حضرات، خیانت کی بدترین مظاہر میں ایک مظہر یہ بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، انسانوں کی جو خصوصی ملاقاتیں اور میٹنگیں ہوتی ہیں، جیسے کسی کمپنی کی خصوصی ملاقات یا میٹنگ ہو، کسی ادارے کی خصوصی ملاقات ہو، یا اپنے گھر کی کوئی خصوصی ملاقات اور میٹنگ ہو، جس میٹنگ میں جو باتیں ہوتی ہیں شرط یہ ہے کہ ظلم کی باتیں نہ ہوتی ہوں یا عام لوگوں سے جن کا تعلق نہ ہو، ایسی خصوصی ملاقاتیں اور میٹنگ میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری امانتیں ہوتی ہیں۔ اگر ایسی ملاقات والی میٹنگوں کو ہم لوگوں کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ہم خیانت کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی گھر کا جو ادارہ ہے، گھر کے ادارے میں بہت ساری خامیاں بھی رہتی ہیں اور بہت ساری خوبیاں بھی ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ ماں باپ کی خامیوں کو چوراہے پر لا کر بیان کرے،
ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اولاد کی خامیوں کو گھر کے باہر لا کر بیان کرے، شوہر کے لیے جائز نہیں کہ بیوی کی خامیوں کو دوستوں میں بیان کرے، بیوی کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کی خامیوں کو اپنی سہیلیوں میں بیان کرتے پھرے، ساس کے لیے جائز نہیں کہ بہو کی خامیوں کو باہر کے لوگوں میں بیان کرے، اور بہو کے لیے جائز نہیں کہ ساس کی خامیوں کو باہر کے لوگوں میں بیان کرے۔ المجالس بالامانہ، یہ سارے کے سارے امانت داری کے دائرے میں آتی ہیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بدترین خائن ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم اپنے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ جب تک دو دوستوں میں آپس میں بنی رہتی ہے، نبھی رہتی ہے، ایک دوسرے کے راز چھپے رہتے ہیں، دبے رہتے ہیں اور سینوں میں دفن ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک دوسرے کے کوئی مخالف ہو جاتے ہیں، دونوں کے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر وہ راز باقی نہیں رہتا، وہ دوستی باقی نہیں رہتی، راز یہاں پر کھل کر لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا المجالس بالامانہ، یہ مجلسیں، یہ دوستیاں، یہ گھر کے ادارے، یہ ہونے والے خصوصی ملاقات، یہاں پر جو بھی کام ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ امانت کے دائرے میں آتی ہیں۔ اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو خیانت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، خیانت کی ایک بدترین شکل، بے غیرتی کی انتہا کہیے آپ اسے، بے شرمی کی انتہا کہہ لیجیے آپ اسے، کہ رشتے ازدواج سے منسلک ہونے کے باوجود، شادی شدہ بندھن میں بندھنے کے باوجود، شوہر کے کسی ناجائز آشنائی سے تعلقات بنے ہوئے ہیں، یا پھر بیوی کے کسی کے ساتھ چکر چل رہے ہیں، بدترین خیانت ہے یہ، بدترین خیانت ہے یہ۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ ایسے خائنوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا نثیما، جو انسان خیانت کرتے ہیں، جو انسان گناہ کرتے ہیں، ایسے بندوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ ایسی خیانتوں سے مردوں کو بھی بچنا چاہیے اور عورتوں کو بھی بچنا چاہیے۔ اور خصوصاً آپ نے فرمایا ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جو بدترین خیانت کی شکلیں نمودار ہوں گی، ان میں ایک بدترین شکل یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپسی تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے یہ اپنے دوستوں میں کہتا پھرتا ہے اور وہ اپنی سہیلیوں میں کہتی پھرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ بدترین خیانت ہے، اللہ کے نزدیک بدترین خیانت۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہوگی اور کتنی بے شرمی کی بات ہوگی، جو باتیں کہ پردے کی ہوتی ہیں ہم اس کو بے پردہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، یہ بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے۔ حضرات، اسی طرح سے یہ پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ملازم طبقہ عام طور پر، ورکرز طبقہ عام طور پر، کسی کے ماتحت کام کرنے والا طبقہ عام طور پر، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ٹائمنگ کا بھی لحاظ رکھے، اپنی صلاحیتوں کا بھی لحاظ رکھے۔ آپ سے جتنی ٹائمنگ کا مطالبہ ہے، اپنی بھرپور ٹائمنگ آپ اپنے کام کی جگہ میں صرف کریں۔ آپ سے جتنی صلاحیتیں مطلوب ہیں، آپ پوری صلاحیتیں صرف کریں اپنے کام کی جگہ، تب آپ جا کے بہت بڑے امین ہیں۔ عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو مینیجر ہوتے ہیں یا پھر جو مالکان ہوتے ہیں، عام طور پر مزدوروں کی تنخواہیں دینے میں بہت ستاتے ہیں، اور یہ مزدور طبقہ کیا کرتا ہے، مالکوں کے پیٹھ پیچھے کبھی ان کی چیزوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، کبھی ان کے غلے میں سے پیسہ چوری کر لیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خیانت کی تو ہم بھی خیانت کریں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی تو ہم بھی بے وفائی کریں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، لوگوں تمہارے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں، حقداروں کی ان کی امانتیں لوٹاؤ، اور یاد رکھو جو تمہارے ساتھ خیانت کرتے ہیں تم ان کے ساتھ خیانت نہ کرو، ورنہ تم میں اور ان میں کیا فرق ہوگا۔ اعلیٰ ظرفی کی بات ہوگی، بڑے حوصلے کی بات ہوگی، بڑی بہادری کی بات ہوگی، اور بڑے جوامردی کی بات ہوگی، بڑی صبر کی بات ہوگی کہ آپ اپنے مالک کے ظلم پر آپ صبر کر لے جائیں، تحمل کر لے جائیں، اس کی خیانت کا جواب اپنی وفاداری اور امانت داری سے دے لے جائیں۔ یہ آپ کے عظیم الشان انسان ہونے کی بہت بڑی پہچان ہوگی۔ اور اسی طرح سے حضرات، مالکان جو اپنے مزدوروں کو ستاتے ہیں،
جو قوم کے ذمہ دار ہوں، جن کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کرتے ہوں، چاہے وہ مینیجر ہو، چاہے وہ اسکول کے ادارے سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے وہ مسجد کے ادارے سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے مدرسے کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی بھی ادارے کے جو مالکان ہوتے ہیں، مینیجر ہوتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے ماتحتوں کی ان کی جو مزدوری ہوتی ہے انہیں ستا کر دینا، انہیں گھما کر دینا، ان کے لیے جائز نہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، لوگوں کل قیامت کے دن 3 لوگوں کا میں حریف رہوں گا، 3 لوگوں کی طرف سے میں خود لڑوں گا۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ، کہ ایک وہ شخص جس سے آپ نے مکمل مزدوری لے لی، محنت پوری کروا لی، پسینہ خوب نچوڑ لیا، اور جب مزدوری دینے کی باتیں آئی تو مزدوری آپ نے غل کر دی، یا پھر مزدوری آپ نے آدھی دی اور مکمل نہ دی، ایسا ظالم و ظالم ہوگا جس سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین خود لڑے گا۔ لہٰذا ایسے مالک طبقہ، ایسا مینیجر طبقہ، انہیں امانتوں کا پاس لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، ماتحتوں کے ساتھ خیانت کرنے سے بچنا چاہیے۔ حضرات، عدل و انصاف کے تعلق سے امانت داری کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اگر لوگ مجھے فیصل بناتے ہیں، لوگ مجھے قاضی بناتے ہیں، لوگ مجھے جج بناتے ہیں، لوگ مجھے فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں، میری ذمہ داری بنتی ہے ثبوتوں اور دلیلوں کی روشنی میں ٹھیک ٹھاک انصاف پر مبنی فیصلہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ ایمان والو، انصاف پر مبنی فیصلے کرو، انصاف پر مبنی فیصلے کرو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، گرچہ اس فیصلے کی زد پر آپ کی ذات کیوں نہ آ جائے، آپ کے والدین کیوں نہ آ جائیں، آپ کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ آ جائے، ان کے خلاف بھی اگر فیصلہ کرنا ہو، انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ چہروں کو دیکھے بغیر، خاندان کو دیکھے بغیر، طاقت کو دیکھے بغیر، غریب کی غربت پر ترس کھائے بغیر اور امیر سے مروب ہوئے بغیر ثبوت اور دلیلوں کی روشنی میں فیصلہ کرو۔ اگر تم سامنے والے کی طاقت کو دیکھ کر فیصلہ کرو گے، سامنے والے کے خاندان کو دیکھ کر فیصلہ کرو گے، سامنے والے کے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کرو گے، یاد رکھو امانت فیصلے میں یہ بڑی بدترین بددیانتی ہوگی اور بڑی بدعہدی ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم چاہے وہ سپریم کورٹ کے قاضی ہوں، چاہے وہ اپنے گھر کے قاضی ہوں، قاضی کوئی بھی ہو، فیصل کوئی بھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چہروں کو دیکھے بغیر ثبوتوں اور دلیلوں کی روشنی میں فیصلے کرنے کا ہنر سیکھے۔ یہ امانت داری کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح سے خیانت کی بدترین مظاہر میں ایک مظہر یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے جو علامات بتلائی ہیں، جو پیشن گوئیاں دی ہیں، اس میں آپ نے فرمایا تھا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ قیل وکیف اضاعتها یا رسول اللہ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرنا، قیامت کا انتظار کرنا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا جب عہدہ اور منصب کو ایسے ہاتھوں میں تھمایا جائے جو کہ اس کے اہل نہیں ہے، اس کے حقدار نہیں ہے، اس کی صلاحیت مند نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ بالکل قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس لیے کہ عہدہ اور منصب یہ بہت بڑی امانت ہوتی ہے، قوم کو سنبھالنا، قوم کی ذمہ داری نبھانا، یہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں، اس کے لیے بڑی صلاحیت ہونی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑا صبر ہونا چاہیے، اس کے لیے بڑی بہادری ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑا تحمل کا مزاج ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے نرمی کی صفات ہونی پڑتی ہے۔ قوم کی ذمہ داری جس شخص کے پاس آ جائے، اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو سمجھ جاؤ قیامت کی نشانی۔ اور افسوس کی بات، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج عہدے منصب بس چہرے دیکھ کر بانٹے جا رہے ہیں، مال و دولت جیسی کمزور بنیادوں کو سامنے رکھ کر عہدے اور منصب بانٹے جا رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہا امانہ و انہا یوم القیامت خزی و ندامہ، کل قیامت کے دن بہت سارے عہدیدار ذلیل کیے جائیں گے، کل قیامت کے دن بہت سارے تاجدار رسوا کیے جائیں گے، اور کل قیامت کے دن بہت سارے خلافت کے حقدار رسوا کیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے عہدہ لیا، کیا سمجھ کر لیا؟ ناموری کا ذریعہ سمجھ کر لیا، افتخار کا سبب سمجھ کر لیا، اعزاز سمجھ کر لیا، انہوں نے ذمہ داری سمجھ کر نہیں لی، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن بہت سارے تاجداروں کو ذلیل کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن جب ساری مخلوق وہاں پر حاضر ہوگی، حضرت آدم سے لے کر قیامت کی دیوار تک جتنے پیدا ہوں گے سب وہاں پر حاضر ہوں گے۔ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ساری خلقت کے سامنے اللہ تبارک و تعالی غداروں کی پیٹھ میں ایک جھنڈا گاڑے گا، اور سب کو یہ بتا دیا جائے گا یہ وہ غدار ہے جس کو عہدے پر رہتے ہوئے، منصب پر رہتے ہوئے، عہدے اور منصب کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا، بس اس نے اپنی ترقی کی سوچی، اپنے اولاد کی دنیا آباد کی، اپنی دنیا آباد کی، قوم کی مفاد سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یاد رکھو یہ غدار ہے جس کو آج علامتی طور پر اس پر جھنڈا گاڑ دیا گیا ہے۔ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لہذا حضرات اگر ہمارے پاس عہدہ اور منصب سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج ہی عہدہ اور منصب سے ریزائن ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس عہدہ اور منصب سنبھالنے کی صلاحیت ہے، آگے بڑھ کر سنبھالنا چاہیے، اس لیے کہ جو امانت داری کے ساتھ عہدہ اور منصب کو سنبھالے گا اس کے لیے بڑے اعزازات ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر انہیں سرفراز کیا جائے گا اور انہیں نوازا جائے گا۔ اسی طرح سے حضرات آخری پیغام بول کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مالی معاملات میں بھی خیانت کی بدترین شکلیں پائی جاتی ہیں، اور خصوصاً مسلمانوں کے اجتماعی اموال میں خیانت کی بدترین مظاہر پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے غزوے سے فارغ، خیبر کی جنگ سے فارغ ہو رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم تھا، اور وہ خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ نامعلوم جگہ سے تیر آتا ہے اور اس کے جسم پر پیوست ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خادم جاں بحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے ہین حیات جو جنگ میں شریک ہو اور جنگ سے واپس ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کی خدمت کرتے کرتے وہ شہید ہوا، جیسا ہی تیر آ کر لگا وہ جاں بحق ہو گیا۔ صحابہ نے کہا ہنیئا لہ بالشہادہ، ہنیئا لہ بالشہادہ، تجھے شہادت مبارک ہو، تجھے جنت مبارک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے سنے تو صحابہ سے فرمایا کلا والذی نفس محمد بیدہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان الشملۃ لتلتہب علیہ نارا اخذها من الغنائم، اللہ کی قسم یہ جہنم کی چادر اس پر لپٹی ہوئی ہے، جہنم کی شعلے چادر بن کر اس کو جھلسا رہی ہے، اس لیے کہ خیبر کے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس نے چادر چوری کر لی تھی۔ کیا لیا تھا اس نے؟ کیا پراپرٹیاں لیا تھا اس نے؟ کیا کروڑوں کی جائیدادیں ضبط کی تھی اس نے؟ نہیں، محض ایک چادر چوری کرنے کی وجہ سے، محض ایک چادر چوری کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کے اجتماعی اموال پر ناجائز قبضہ جمانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دھاگے کی چادر نہیں، وہ آگ کی چادر بن کر اسے جھلسا رہی ہے۔ لہذا حضرات جہاں رہیں امین بن کر رہیں، میں جس خاندان میں رہوں امین بن کر رہوں، جس شہر میں رہوں امین بن کر رہوں، جس معاشرے میں رہوں امین بن کر رہوں، اور جس گلی میں رہوں امین بن کر رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ دشمن آپ سے دشمنی کرتا تھا مکہ کی زندگی میں، لیکن جب امانتیں رکھنے کی بات آتی تھی تو دشمن بھی آپ پر بھروسہ کرتا تھا۔ اسی کردار کی زمین پر ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو زمین پر امانت داری اور دیانت داری کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ خیانت اور بد عہدی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تیرے حقوق ہیں اور تیرے بندوں کے حقوق ہماری زندگی پر عائد ہوتے ہیں، ساروں کے حقوق کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔